الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال في مقام آخر: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال في مقام آخر: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. پیار، ذوق، شوق، محبت، عقیدت، ادب، احترام کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کی عالی جناب میں ہدیۃ الاسلام پیش کیجیے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ. بحمد اللہ تعالی آج کے اس میلاد النبی عظیم الشان میلاد النبی کے جلوس، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت سالہ جشن میلاد مصطفیٰ کریم علیہ اطیب التحیت والسلام. اور یہ اس 1500 سالہ جشن میلاد کے جلوس کی آخری تقریب. اور اس وقت آپ، میں، ہم سب ایک پورا دن آقا کریم علیہ السلام کے ذکر پہ صرف کر کے، وقف کر کے، خرچ کر کے اللہ کے پاک گھر میں بیٹھے ہیں. اور یہاں بھی وہی حسب سابق، وہی وتیرہ ہے کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر، ذکر پاک کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ ملوث کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے آج کی ہماری اس بزم کے مہمان خطیب جلوہ گر ہو چکے ہیں. ان کی موجودگی میں نے آپ کے سامنے چند معروضات پیش کرنی ہے اور پھر ان کو دعوت خطاب پیش کرنی ہے. یہ کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے بنائی گئی ہے. جو میری طرف رکھنی ہے، بات میری غور سے سننی ہے اور اس بات کو پلے باندھنا ہے. یہ ساری کی ساری کائنات حضور سید اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا صدقہ ہے. حالے سارے بندے نہیں بول رہے تھے، حالے بھی سارے نہیں بولے، حالے بھی سارے نہیں بولے. یہ ساری کائنات اللہ نے اپنے محبوب کے جوڑوں کا صدقہ عطا کی ہے. اگلی بار جملے پہ جملہ سنتے جائیے اور لطف لیتے جائیے. اللہ نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار کمالات عطا فرمائے. اللہ نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن سراپا بنایا ہے، بلکہ سراپا حسن بنایا ہے. اللہ نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لاجواب و بے مثال بنایا ہے. بلکہ سنیے جملہ، آمنہ کے لال، مدینے کے تاجدار، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات، قدرت کی کرشمہ سازیوں کا وہ شاہکار ہے جو اپنی مثال آپ ہے. ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی. اگر آپ کو آواز زیادہ آ رہی ہے تو میں دور کھڑا ہو کے بات کرتا ہوں.
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات، حضور کی عالی ذات، قدرت کی کرشمہ سازیوں کا وہ شاہکار ہیں جن کی اس پوری کائنات میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مثال آپ ہیں۔ یہ ساری کی ساری کائنات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے قدموں کا صدقہ بنائی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے۔ ہم بات عشق کی وادی سے لے کر چلیں گے اور عشق کے کوہ ہمالا کے درس پہ حاضری دے کر مدینہ طیبہ میں جا کے بات اینڈ کریں گے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مجدد دین و ملت، کشتہ عشق رسالت، الشاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی ذات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالی شان میں کیا عرض کرتی ہے؟ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور آپ نے ایک بہت دلچسپ شعر لکھا، کہتے ہیں نبی علیہ السلام اس کائنات کی اصل ہے، اس کائنات کی اصل ہے، اس کائنات کی اصل ہے۔ کیا معنی ہے؟ حضور نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ بنائی جاتی۔ حدیثیں اس موضوع پہ میں آپ کو سابقہ جمعے پر سنا چکا ہوں، اس موضوع میں حدیثیں میں آپ کو سابقہ جمعے پر سنا چکا ہوں کہ نبی علیہ السلام اس کائنات کی اصل ہے، حضور نہ ہوتے تو اس کائنات میں کچھ نہ ہوتا۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اصالت کل، امامت کل، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک دوسرے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت کو، حضور کی اس صفت کو، حضور کی اس فضیلت کو، حضور کے اس کمال کو، حضور کی اس کوالٹی کو کس طرح ذکر کیا؟ سیدی اعلیٰ حضرت نے دو واقعات ذکر کیے۔ غار کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے اور آپ کو سامنے ڈسا، سانپ جب ڈس چکا نا، اب سانپ کے ڈسنے کا جو درد ہوتا ہے وہ بڑا تیز ہوتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کو یہ مصیبت پہنچی ہو تو اسے اندازہ ہوگا کہ سانپ کے ڈسنے کی تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ گود میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے اور حضرت سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں کو جنبش تک نہیں دی۔ سانپ کاٹتا ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں کو جنبش تک نہیں دی۔ ایک یہ واقعہ ہے، حالانکہ جان جا سکتی تھی، جان جانے کے قریب تھی، جان کو خطرہ تھا اور جان بچانی فرض تھی، لیکن آپ نے حضور کے آرام کو ترجیح دی، اپنی جان مصطفیٰ جان رحمت پہ قربان کی۔ دوسرا واقعہ چلیے، حضرت سرکار سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے عصر کی نماز کے وقت سے پہلے، حضور نے کسی کام سے بھیجا، یہ چلے گئے، پیچھے عصر کی نماز ہو گئی، یہ واپس آئے، عصر کی نماز ہو چکی تھی۔ نبی علیہ السلام نے جس جانب بھیجا تھا وہ واقعہ پتہ کیا، پتہ کرنے کے بعد مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود مبارک میں سر رکھ کے حضور سو گئے۔ اب جو نماز مولا علی کی قضا ہو رہی ہے، توجہ کیجئے گا، نماز بہت بڑا فرض ہے، نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے اور نماز ادا کرنا یہ فرض عین ہے، فرض قطعی ہے، یہ آپ کو کسی صورت معاف نہیں ہے۔ مولا مرتضیٰ نماز چھوڑ رہے ہیں اور نماز بھی عام نہیں ہے، عام نمازوں میں سے جس نماز کے ادا کرنے کی تاکید کی گئی، فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے، حضور آرام کر رہے ہیں، لیکن آپ نے ایک بار بھی نہیں کہا یا رسول اللہ میری نماز قضا ہو رہی ہے۔ مولا مرتضیٰ کی گود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے رہے حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ غروب ہونے کے بعد مولا مرتضیٰ کے جب نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی، مولا مرتضیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی۔ حضور نے پوچھا کیا کرنا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ خود ہوتے تو قضا کرتے،
آپ کے ہوتے ہوئے بھی قضا کرنی ہے؟ یہ اختیار نبی ہے، یہ صحابی کا عقیدہ ہے۔ صحابی یہ جانتا ہے، حضور کے گھر والے یہ جانتے ہیں کہ ہم جو عرض کریں گے حضور کی بارگاہ میں، تو جو ہم کہیں گے نبی علیہ السلام کی اگر خواہش ہوئی تو حضور سے پورا کر دیں گے۔ مولا مقتدی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کی ہوتی ہوئے قضا نہیں پڑھنی، ادا پڑھنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، دعا کی، مغرب کی طرف اشارہ کیا، ڈوبا سورج پلٹا کے عصر کے مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ ہے اختیار نبی، یہ ہے اختیار نبی۔ توجہ کیجیے گا، ابراہیم علیہ السلام فرعون نمرود کے دربار میں کھڑے ہیں، مناظرہ ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی، کیا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ نمرود سامنے کھڑا تھا، خدائی کا دعوے دار تھا، خود کو خدا کہتا تھا، لیکن جناب ابراہیم نے جب کہا نا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں سورج غروب کرتا ہے، تو نمرود آگے سے بات نہیں کر سکتا۔ قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ جو کافر تھا اس کی عقل دنگ رہ گئی، وہ مبہوت الذہن ہو کے رہ گیا، وہ بات بھی اگلی نہیں کر سکا۔ ایک جانب وہ ہیں جن کے سامنے یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ رب سورج مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، دوسری جانب آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالا سے بات ہے جو دنیا کو یہ بتا رہی ہے، اگرچہ قانون قدرت یہ ہے کہ سورج نکالا مشرق سے جاتا ہے، لیکن میں چاہوں تو رب مغرب سے بھی نکال کے لا دے گا۔ سبحان اللہ! میں چاہوں گا تو رب مغرب سے بھی نکال کے لا دے گا۔ اب نبی علیہ السلام کی ذات اس کائنات کی اصل ہے، تو سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس کی منظر کشی کی۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، نولاک والے صاحبی سب تیرے پاک گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جا ان پر دیکھ چکے، اور حفظ جام تو جام فروز گلر کی ہے، ساتھ ہاتھوں نے انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے، ایک طرف جان بچانا فرض تھی، لیکن حضور کی خدمت کے لیے، حضور کے ادب کے لیے، حضور کے احترام کے لیے اور حضور کی محبت میں وہ فرض ترک کرنا پڑا۔ دوسری جانب نماز ادا کرنا فرض تھی، حضور کے ادب و احترام میں نماز بھی ترک کرنی پڑ جائے گا، کرنی پڑ سکتی ہے اور کرنی چاہیے۔ فرمایا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل و رسول بندگی استاد میں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی صفات، عالی شان، عالی مرتبت اور ذات بالا صفات وہ ذات ہے جس کے لیے رب تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، اور جس کے لیے رب نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ آج ہم اسی کا 1500 سالہ جشن میلاد منا رہے ہیں، اور میں نے کل آپ کے سامنے عرض کی تھی جی، میں نے ان کو کہا تھا لوگ کہتے ہیں 2 عیدیں ہوتی ہیں، بعد میں کہا یار کسی کے خلاف بات کریں، میں نے ان کو کہا یار 2 تمہاری تمہیں مبارک، ہم ان 3 دنوں میں لگاتار 3 منا رہے ہیں۔ کل جمعہ گزرا عید تھی کہ نہیں؟ نہیں بولے؟ اچھا اگلے 2 دن پیچھے کوئی نہیں بولتے، جیسا نیندر آ گئی ہو نہ بولے، باقی سارے بولو۔ کل جمعہ گزرا ہے، عید تھی، اور یہ میں ابھی صبح آپ کے سامنے عرض کر کے آ چکا ہوں کہ جمعے کی عید بھی ایک نبی کی پیدائش کی وجہ سے ہے، جمعے کی عید بھی ایک نبی کی پیدائش کی وجہ سے، اور دوسری عید آج ہے، عید میلاد النبی۔ انشاءاللہ العزیز ہم کل بھی ایک عید منائیں گے۔ یہ کون سی؟ جو کل حاضر تھے ان کو یاد ہوگا، جو نہیں حاضر ان کو بتانے کے لیے کہتا ہوں، کل آنے والا وہ دن ہے جس دن میں 1974 کے اندر عقیدہ ختم نبوت پاکستان کی قومی اسمبلی سے منظور ہوا تھا۔ وہ اتنے سال میں مناتے ہیں، سنیو تمہیں مبارک ہو، تم پچھلے ایک دن سے آج کا دن اور آنے والا کل کا دن بھی انشاءاللہ عید کا دن مناؤ گے۔ آنے والا کل کا دن عید کا دن اس لیے، عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے، جس دن مصطفیٰ جان رحمت کے دشمنوں کو کافر قرار دیا گیا، وہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام، آخری بات کرتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے اندر موجود ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا الہ العالمین، ہمارے اوپر آسمان سے کھانا اتار، جس دن تو کھانا اتارے گا وہ ہمارے سے پہلے لوگوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا، ہمارے بعد آنے والے قیامت تک کے لوگوں کے لیے عید کا دن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ دنیا جانتی ہے کہ وہ کھانا نہ عید
عید الفطر کے دن نازل ہوا نہ عید الاضحیٰ کے دن نازل ہوا. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو وہ کھانا نازل نہیں ہوا جس دن موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے کھانا نازل ہو, رب کی ایک نعمت نازل ہو, وہ عید کا دن ہوتا ہے. تو جس دن مصطفیٰ جان رحمت دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ عیدوں کی بھی عید ہے. سبحان اللہ, عیدوں کی بھی عید ہے. آپ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. الحمدللہ علی احسانی, اہل سنت کا ہر عقیدہ قرآن سے ثابت ہے. اہل سنت کا ہر عقیدہ اس کی پہلی دلیل قرآن ہے. اور یہ آپ نے مزاج میرا دیکھا ہوگا, میں قرآن سامنے رکھ کے تقریر کرتا ہوں. کیوں؟ تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ ہم باتیں ہوائی نہیں کر رہے ہوتے. حالانکہ میں بغیر قرآن مجید کے بھی تقریر کروں تو آپ کہیں گے کہ ٹھیک کرتے ہیں, نہ کہیں تو آپ کا اپنا مسئلہ, میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا. لیکن یہ بات یاد رکھیں, ایک طرف وہ لوگ ہیں جو صرف آج کے دن منہ بنائے کرتے ہیں کہ کہیں, اب دیکھیں نا, ظلم ہے ظلم. خواہ کتاب میں لکھ دیا گیا کہ صحیح حدیث بیان کرنے کے لیے میلاد کی تو بھی حرام ہے, حدیث رسول بیان کرنے کے لیے محفل کا انعقاد کیا تو بھی حرام ہے. اس سے بڑا کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ اس طرح کی چیزیں ماننے کے بجائے یہ بات اپنے دل و دماغ میں پختہ رکھے. اللہ نے آپ کو وہ سچا عقیدہ عطا کیا ہے جس کی ہر جز قرآن سے ثابت ہے. سبحان اللہ. میں اپنی تقریر کو, اپنی گفتگو کو انہی جملوں اور انہی لفظوں پر ختم کرتا ہوں کہ اللہ نے یہ ساری کائنات اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے قدموں کے صدقے سے بنائی ہے. تمہارے خالق کائنات مالک لم یزل ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے, حضور کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.